فیصلے ہر کوئی نہیں کر سکتا اور نہ ہی آج تک کسی پاکستان کی حکومت نے اتنا بڑا فیصلہ کیا کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر پنجاب کے خاندان کو ہیلتھ انشورنس ملے گی 10 لاکھ روپے تک کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ کیونکہ میں جب پہلی دفعہ اسٹوڈنٹ بن کے گیا برطانیہ میں اور میں نے ایک فلاحی ریاست دیکھی پہلی دفعہ زندگی میں، کیونکہ ہمارا تو ملک کا جو آبجیکٹو ریزولوشن میں ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے واضح کیا ہوا تھا کہ پاکستان نے ایک اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا، تو ہمیں تو یہاں اندازہ ہی نہیں تھا کہ فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے۔ جب میں برطانیہ گیا تو پہلی دفعہ میں نے ایک فلاحی ریاست دیکھی، اور فلاحی ریاست وہ ہوتی ہے جو ایک عام آدمی کی بنیادی ضروریات پوری کرتی ہے، جو انکلوسو گروتھ میں بلیو کرتی ہے، یعنی کہ وہ یہ نہیں چاہتی کہ ایک چھوٹا سا طبقہ امیر ہوتا جائے، وہ چاہتا ہے کہ سارا ملک خوشحال ہو۔ اور یہ تھی مدینہ کی ریاست میں دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ جب فلاحی ریاست بنائی تھی ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلی دفعہ ایک ریاست نے ذمہ داری لی تھی اپنی کمزور طبقے کی۔ یہ کبھی دنیا میں پہلے نہیں ہوا تھا۔ پہلے تو بادشاہ ہوتا تھا اور بادشاہ کے ارد گرد لوگ ہوتے تھے، وہ سارے امیر ہو جاتے تھے، باقی قوم نیچے رہتی تھی، بہت بڑا فاصلہ تھا امیر اور غریب میں۔ تو یہ پہلی دفعہ انہوں نے ایک ایسا ماڈل لے کے آئے، اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر وہ ماڈل اگر آپ نے دیکھنا ہے آج، تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ مسلمان دنیا میں آپ کو نہیں نظر آئے گا۔ وہ آج آپ کو یورپ میں نظر آئے گا۔ سب سے بہترین اس کی اگر آپ نے مثال دیکھنی ہے تو وہ اسکینڈینیویا میں ہے، ڈنمارک، ناروے، سویڈن۔ سب سے اگر آپ نے قریب کسی ریاست کو دیکھنا ہے وہی مدینہ کی ریاست کے قریب، تو وہ آپ اس اسکینڈینیوین ممالک کو دیکھیں گے جدھر ریاست نے پوری ذمہ داری لی اپنے کمزور طبقے کی۔ کبھی آپ کو موقع ملے، میں تو بڑی دفعہ گیا ہوں وہاں جو پاکستانی رہتے ہیں، کبھی آپ ان سے پوچھیں کہ فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایک ریاست میں رحم ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے ایک کمزور طبقے کا۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، جب اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو، شریعت پہ چلو، تو وہ اللہ ہمارے بھلے کے لیے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم ان کے راستے پہ چلو گے تو اللہ کی نعمتیں آئیں گی تمہیں۔ نماز میں آپ صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی۔ وہ کس کا راستہ تھا؟ جس کو سب سے زیادہ اللہ نے نعمتیں بخشی اور اپنا قرآن شریف میں جو کہا میرا حبیب ہے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو جب اللہ ہمیں حکم کرتا ان کے راستے پہ چلو، وہ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے۔ جو بھی انسان ان کے راستے پہ چلے گا اللہ اس کو عظمت دے گا۔ جو قوم مدینہ کی ریاست جو ان کی سنت ہے اس پہ چلے گی، وہ قوم اٹھ جائے گی۔ تو آج اگر آپ اسکینڈینیویا میں دیکھیں گے تو ان کے پاس کوئی اتنے وسائل نہیں ہیں۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں زیادہ وسائل ہیں سارے اسکینڈینیوین ممالک سے، لیکن وہاں خوشحالی دیکھیں۔ ترستے ہیں ہمارے بیچارے پاکستان کے لوگ کہ کہیں ہمیں ویزا مل جائے اور ہم وہاں چلے جائیں۔ وسائل یہاں زیادہ ہیں، خوشحالی ادھر زیادہ ہے۔
کیونکہ وہ یاد رکھنا، یہ پھر سے میں بار بار اپنے لوگوں کو بتاتا ہوں، رحمت للعالمین ان کو خطاب ملا تھا، رحمت المسلمین نہیں ملا تھا، یعنی کہ وہ سارے انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ تو جو ان کے قدموں پہ چلے گا، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، اس نے اوپر چلے جانا ہے۔ تو اس لیے آج وہاں خوشحالی ہے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دنیا کی تاریخ کا واحد ملک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، جس کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ نعرہ تو لگاتے رہے ہیں ہم۔ سب سے زیادہ دنیا میں تو جب بھی مکہ یا مدینہ گیا ہوں، سب سے زیادہ پاکستانی ملتے ہیں آپ کو۔ یا ہم سب سے زیادہ روزے بھی رکھتے ہیں، سب سے زیادہ یہ نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ ہماری تبلیغی جماعت دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں لوگوں کو لانے کے لیے کتنی بڑی تبلیغی جماعت ہے، بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں، لیکن ہم اس راستے پر کبھی نہیں چلے جس کے اوپر ہمیں حکم ہے۔ تو یہ جو آج ہم پنجاب کی گورنمنٹ جو آج ہم بھی قدم اٹھا رہے ہیں، ہم یہ اس راستے پر لگے ہیں۔ اب تک تو وہ راستہ ادھر تھا تو ہم ادھر جا رہے تھے، اب ہم اس راستے کے اوپر آ رہے ہیں جو اس قوم کی عظمت کا راستہ ہے، جو اس قوم کو اوپر لے کے جائے گا۔ میں یہاں پاکستان کے حکمرانوں کو دیکھتا تھا، کوئی کہتا تھا جی میں پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنا دوں گا۔ ایشین ٹائیگر کیا مقابلہ کر سکتا ہے جو مدینہ کی ریاست کہ جو ایک قوم کھڑی ہوئی تھی جسے دنیا کی امامت کی تھی؟ ایشین ٹائیگر تو کوئی چیز ہی نہیں اس کے سامنے۔ ہم اس راستے پہ جانا چاہتے ہیں جس کے لیے پاکستان بنا تھا۔ اگر پاکستان اس راستے پہ نہیں چلے گا تو یاد رکھیں یہ بہت بڑا دھوکہ تھا ہندوستان کے مسلمانوں پہ۔ ان بیچارے لوگوں نے وہاں جن کو پتا تھا کہ وہ پاکستان میں نہیں آئیں گے، انہوں نے بھی پاکستان کے لیے ووٹ ڈالی تھی۔ وہ سارے دعا کرتے تھے پاکستان کے لیے، اور وہ اس لیے کرتے تھے کیونکہ انہوں نے علامہ اقبال نے جو مسلمانوں کو، ہندوستان کے مسلمانوں کو جو خواب دی تھا کہ ہم ایک مثالی اسلامی ریاست بنائیں گے، انہوں نے اس کے لیے ووٹ ڈالی تھی، اور ہم نے اس سے تقریروں میں تو بڑا نام لیا ہم نے اسلام کا اور اس ریاست کا، لیکن عملی طور پہ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں اس ریاست سے جو اس کو بننا چاہیے تھا۔ تو یہ جو 3 کروڑ خاندانوں کو تقریباً 400 ارب روپیہ اس کا وہ خرچ کر کے ہیلتھ انشورنس جو ملے گی، میں یہ اس لیے بار بار آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، عثمان بزدار آپ کو اور ڈاکٹر یاسمین آپ کو اور آپ کے ساری ٹیم کو، کہ یہ انشاءاللہ یہ وقت بتائے گا کہ آپ نے یہ وہ کام کیا ہے کہ ہم یہ میٹرو ٹرین اور اورنج ٹرینوں کے اوپر جتنے مرضی اتنے پیسے خرچ کر دیتے ہیں، وہ وقت بتائے گا کہ وہ کتنا فائدہ پہنچائے گی۔ پیسہ تقریباً اتنا ہی ہے، اور یہ اس ملک کو کدھر لے کے جائے گا جو آج آپ نے قدم اٹھایا۔ میں اپنی قوم سے آج اس بڑے خوشی کے دن میں اپنی قوم سے پھر سے ان کو ایک چیز یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اللہ کا حکم ہے قرآن میں، کیونکہ ہم سارے مسلمان قرآن میں مانتے ہیں کہ رحمت للعالمین کے راستے پہ چلو، اور پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ حکم اللہ نے ہماری بہتری کے لیے دیا ہے۔ ہم جب اس راستے پہ چلیں گے یہ ہماری بہتری ہے۔ کبھی اللہ ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ان کی منزل پہ چلو، کیونکہ ہم ان کی منزل پہ تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہمیں راستہ دیا ہے کہ وہ جو راستہ ہے
उसी के अंदर इंसान बड़ा इंसान बन जाता है, उसी रास्ते पे कौम उठ जाती है कि वो जो रास्ता है उसी के अंदर इंसान बड़ा इंसान बन जाता है, उसी रास्ते पे कौम उठ जाती है। तो मैं एक तो हेल्थ कार्ड और फिर से 400 अरब रुपया का ये जो हेल्थ इंश्योरेंस आपने 3 करोड़ खानदानों को आज मार्च तक पूरी सबको मिल जाएगी। पहले तो ये इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा कदम है फलाही रियासत की तरफ। और उसके बाद जो हमारा दूसरा है कि एक आदमी की बुनियादी जरूरियात क्या है, सबसे बड़ा बुरे वक्त पे घर में अगर कोई बीमार हो तो उसके पास ये उसको फिक्र ना हो कि मेरे घर में माँ बाप या मेरे बच्चों का इलाज इसलिए नहीं हो सकता कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो सबसे पहले तो हेल्थ, और इससे दूसरी चीज क्या होगी कि पाकिस्तान में एक पूरा हेल्थ स्ट्रक्चर बन जाएगा। हेल्थ स्ट्रक्चर क्यों बन जाएगा? क्योंकि अभी तक हुकूमत को पैसे खर्च करके हॉस्पिटल बनाने पड़ते हैं। अभी उस्मान ने आपको बताया सीएम ने कि कितने ज्यादा उन्होंने पैसे खर्च किए। कभी पाकिस्तान की तारीख में किसी सूबे ने इतने पैसे नहीं खर्च किए हॉस्पिटल्स बनाने के लिए। लेकिन अब आपको हॉस्पिटल, गवर्नमेंट को पैसा नहीं लगाना पड़ेगा हॉस्पिटल बनाने के लिए। अब लोग खुद आके प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल बनाएगा। हमारा काम है प्राइवेट सेक्टर की मदद करना, उनकी सस्ते दामों पे उनको जमीन देना, उनकी जितनी भी इक्विपमेंट पाकिस्तान में नहीं बनती ड्यूटी फ्री बाहर से आने देना, उनको इंसेंटिव्स देना कि वो अपने हॉस्पिटल बना सके। और उन इलाकों में अब जिधर कभी हमारे, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे वो जो डॉक्टर्स जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं वो नहीं जाते थे दूर दराज इलाकों में, वो खाली पड़े होते थे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। अब जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जिधर गवर्नमेंट के डॉक्टर्स नहीं जाएंगे, लेकिन वहां अगर प्राइवेट सेक्टर आ गया तो हम बंद कर देंगे। अगर हॉस्पिटल, हम क्यों पैसा उस पर खर्च करें कि अगर वहां डॉक्टर्स ही नहीं जा रहे, हम प्राइवेट सेक्टर को वो देंगे। क्योंकि हमारा तो मकसद ये है कि हर पाकिस्तान के दूर दराज इलाके में एक आम आदमी को इलाज मिले, तो उसको तो मुफ्त इलाज मिलेगा हेल्थ कार्ड से। तो इसलिए सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि एक नेटवर्क हमारा फैल जाएगा हॉस्पिटल्स का सारे पाकिस्तान में, जो अब तक हम नहीं कर सके। और फिर दूसरी जरूरत लोगों की अपने सर पे छत होती है। यह भी आपको बताऊं कि यह भी बड़ा खामोशी से इनकलाब आ रहा है। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हमने बैंकों से कम आमदन वाले लोगों के लिए कर्जों का बंदोबस्त किया, और हमें बड़ा मुश्किल लगी। कानून हमें मदद करनी पड़ी बैंक्स की। फोरक्लोजर लॉ एक कानून था, उसके जब तक वो पास नहीं होता था बैंक्स कर्जा नहीं देते थे। तो वो हमने, और फिर रुकावटें जो थी उनको हमने दूर किया, इंसेंटिवाइज किया। आज मुझे खुशी ये है कि बैंकों ने पहली दफा ये हुआ पाकिस्तान की तारीख में, तनख्वाहदार तबके को जो कभी भी उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपना घर खरीद सके, उनके लिए उन्होंने 260 अरब के जो लोगों ने अप्लाई किए बैंकों के, 110 अरब के लोन्स अप्रूव हो चुके हैं और 34 अरब की डिसबर्समेंट हो चुकी है, यानी पैसा मिल गया उनको अपने घर बनाने के लिए। और ये अभी शुरू हुआ है, इंशाअल्लाह आप देखते रहेंगे कि अब एक्सपैंड होता जाएगा। उसके बाद हमने निचले तबके, कामयाब पाकिस्तान में 20 लाख निचले तबके के जो खानदान हैं, 20 लाख, उनको हमने सूद के बगैर कर्जे दिए हैं, अखुवत के जरिए, कि वो अपने सूद के बगैर 27 लाख तक कर्जा कि वो अपना घर बना सके जो गरीब तबका है। वो भी हमारा एक प्रोग्राम शुरू हो चुका है। और फिर हमने एहसास के नीचे जो एहसास राशन है, उसमें हमने आधी अपनी आबादी को 54% पाकिस्तान के घरानों को
ہم راشن دے رہے ہیں کہ آٹا، گھی اور دالیں جو عام آدمی استعمال کرتا ہے وہ جب بھی لیکن 30% ان کو سبسڈی دی جائے گی ان 3 چیزوں کے اوپر، آٹا، دال اور گھی کے لیے۔ کامیاب پاکستان پروگرام میں ہم وہ دوسرا کام کر رہے ہیں کہ 5 لاکھ تک سود کے بغیر قرضے دے رہے ہیں شہروں کے اندر کہ اپنا کوئی کاروبار، چھوٹی دکان شروع کر سکے کوئی، اور دیہاتوں کے اندر کسانوں کے لیے 5 لاکھ سود کے بغیر قرضہ۔ اس سارا کا مقصد کیا ہے کہ اس راستے پہ ہم لگیں، وہ جو ہمیں مدینہ کی ریاست میں دکھایا گیا تھا کہ اپنی اس ملک کی جب ڈیولپمنٹ ہو تو وہ باٹمز اپ ہو، یعنی نیچے سے اوپر آئے، بجائے اس کے کہ جو اب تک ہوتا رہا کہ امیر امیر ہوتا گیا اور نچلا طبقہ غریب ہوتا گیا۔ اور میں آج بڑا خوش ہوں کہ یہ جو پنجاب نے جس طرح دلیری سے یہ آج لانچ کیا ہے، اس میں ہمیں ضرور مشکلات آئیں گی کیونکہ پہلی دفعہ اتنا بڑا پروگرام ہو رہا ہے، لیکن ہم نے پورا تیاری کی ہوئی ہے، کمیٹی جو مسلسل دیکھتا رہے گا کس طرح کے پرابلمز آئیں، اور انشاءاللہ ہم سارے حل کرتے رہیں گے۔ اور پھر سے مارچ تک سارے پنجاب کے گھرانوں کو ہیلتھ کارڈ مل چکے گا، پختونخوا میں سارے گھرانوں کو ہیلتھ کارڈ مل چکا ہے، اب بلوچستان میں، آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں جدھر ہمارے گورنمنٹس ہیں، سب کو ہم نے ہر خاندان کو ہیلتھ کارڈ پہنچا رہے ہیں۔ شکریہ۔